السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا، مدینہ پاک میں غالباً بلوچستان سے تعلق رکھنے والا بزرگ آیا، اس نے عمرہ کیا، لوگوں نے کہہ دیا کہ جناب اس کی شکل تو صدیق اکبر سے ملتی ہے رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلی حماقت تو کی ہے سعودیہ میڈیا نے، ان کے ٹی وی چینل ہوں، ان کے کیمرہ مین ہوں، ہاں جی، سب سے پہلی حماقت ہے سعودی کے کیمرہ مینوں کی۔ اور اس کے بعد پاکستان تو حماقت میں، شرک میں، بدعات میں، غلوب میں، جہالت میں ہمارا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جہالت، بدعات، شرک اور عقیدت پرستی کے بت کو پوجنے میں ہم پاکستانیوں کا دنیا میں پہلا نمبر ہے۔ ویسے ہر برے کام کے اندر ہمارا پہلا نمبر ہے، ہم پوری دنیا کے اندر سپریم ہیں اور بے نظیر ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے پھر اس بابے کو آسمان پر چڑھا دیا۔ صدیق اکبر سے شکل ملتی ہے، کون ہے جس نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے؟ ہاں جی، کون ہے کہ جس نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی شکل تو صدیق اکبر سے ملتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان باتوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مصیبت یہاں یہ ہوتی ہے، دنیا میں کوئی بڑا چینل، کوئی بڑی خبر، دنیا میں کوئی چینل خبر بریک کر دے، بڑی ہو یا نہ ہو، نیچے لکیر کے فقیر کھوتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بڑے چینل کی نقل کرتے ہوئے دھڑا دھڑ کاپی پیسٹ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک خبر کے اوپر اگر ویورنگ اور ریٹنگ بہت زیادہ بن رہی ہے نا، تو سارے چینل ہی دھڑا دھڑ اسی چیز کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی اس بات کی پرواہ کرے حقیقت کیا ہے، ہاں جی، اور اس میں جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا ہے۔ چینل کا کام ہے یہ، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، لوگوں کا کام یہ ہے کہ بس اس خبر پر زیادہ ویورنگ اور ریٹنگ حاصل ہو رہی ہے تو جی پکڑو اور لگا دو اس کو۔ اب صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہاں جی، بابے کو نعوذ باللہ صدیق اکبر بنایا گیا نا، ان کی طرح شکل دکھتی ہے۔ اب بابے کا حال یہ ہے کہ بابے نے اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پھوکا پھکی کرنا شروع کر دیا ہے، ہاں جی، بابا اب دم کرنے والا بن گیا ہے۔ نہیں معلوم ہمیں، میرے پاس مصیبت یہ کہ ٹائم نہیں ہے، اور فضول میں اتنا پیسہ لگانے کو دل بھی نہیں کرتا کہ میں جاؤں اور بلوچستان پہنچوں۔ کوئی جائے اور بابے کو جا کر کے پوچھے نا کہ بابا قرآن پاک سناؤ، ہاں جی، معلوم نہیں ہے کہ بابا قرآن بھی پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، یا صرف ساری زندگی جانوروں کا اور بکریوں کا چھیڑو رہا ہے، اسے کوئی عطا پتہ نہ ہو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب بابا دم والی سرکار بن گیا ہے۔ انڈیا پاکستان میں دم کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر کنکر کے نیچے شنکر ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں حال یہ ہے، وہ اقرار الحسن بھائی ایئر وائڈ نیوز سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کوئی ہزاروں بابوں کو جو ہے وہ ننگا کیا ہے۔ اور وہ بابے کیا کرتے تھے؟ وہ جادوگر تھے، کاہن تھے، نجومی تھے، وہ بابے لوگوں کو دم کیا کرتے تھے۔ جب وہ نوجوان اقرار اس سے جا کر پوچھتا ہے نا کہ حضرت کلمہ سناؤ، وہ کہتے ہیں مجھے کلمہ نہیں آتا۔ جب انہیں کہتا ہے کہ آپ آیت الکرسی سناؤ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب ان کو کہتا ہے کہ آپ مجھے دعائے قنوت سناؤ تو آگے سے بابا کوئی ایسی عجیب راگ الاپتا ہے کہ الامان الحفیظ، جی، تو بلکہ اقرار الحسن کے پروگرام میں ایک پولیس والا نا، وہ بھی دم کرنے بیٹھ گیا، اور اس نے بلیاں بھی پال رکھی تھیں۔ جب اس سے پوچھا قرآن آتا ہے، ان بابوں سے پوچھا کلمہ آتا ہے، نہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ اور جب ایس ایچ او نے پوچھا کہ کام کرتے کیوں ہو، بابا اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کے کہتا ہے اپنے پیٹ پوجا کے لیے، میں روزی روٹی کے لیے کرتا ہوں، مجھے کیا پتا۔ تو اب یہ ایک اور نیا بابا آ گیا ہے، ہاں جی، یہاں نعوذ باللہ کوئی بڑا چینل
کھوتے کو گھوڑا بنا کر کے پیش کر دے، ہو وہ کھوتا، سارے چینل یہ خبر بریک کریں گے، ہاں جی کتنا اعلیٰ نسل کا یہ گھوڑا ہے، تو دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کھوتا ہے۔ تو یہ میڈیا کا ہی ناجائز کمال ہے۔ بہرحال نہ وہ بابا صدیق اکبر ہے، نہ اس طرح کی خبروں کو ہوا دینی چاہیے کہ اب یہ ایک اور بابا ہے اور اب آپ دیکھو گے ان قریب ہاں جی ہزاروں لوگ آئیں گے اور اس کا ایک بہت بڑا آستانہ ہوگا، اور یہ بکریوں والوں سے ہاں جی اتنی اونچی سرکار بنے گا کہ آپ کو نظر آئے گا اس چھیڑو کے پاس، چھیڑو مطلب اس چرواہے کے پاس آپ کو بڑے بڑے حضرات ہاں جی لائنوں میں لگ کر نظر آئیں گے کہ جناب وہ لوگ دم کر رہے ہیں۔ یہ لیا پنجاب کا علاقہ ہے، لیا کروڑ ان علاقوں میں کوئی کچھ عرصہ پہلے ایک بابا آیا تھا، وہ بابا نا چھری کے ساتھ لوگوں کا آپریشن کرتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ جہاں آپ کو کوئی تکلیف ہے وہاں صرف اوپر سے چھری لگا دیا کرتا تھا، اب آپریشن ہو گیا تو وہ جب آپ پوچھو نا کہ دیکھو آپریشن کے کٹ دکھاؤ اور ٹک دکھاؤ تو نہ کٹ ہوتا نہ ٹک ہوتا، یعنی نہ اس جگہ کو کاٹا گیا ہوتا نہ سلائی کی گئی ہوتی، بس بابے نے جناب آپریشن بھی کیا، آپریشن کامیاب بھی ہو گئے۔ اور اس بابے کے استانے پر دیکھتے جی گاڑیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا کہ کس طرح لینڈ لارڈ لوگ، کھاتے پیتے لوگ، پیسے دولت والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بابے کے استانے پر کھڑے ہیں اور دم درود ہو رہا ہے، اور بابا اوپر سے چھری پھیر کر کاٹے بغیر، سرجری کیے بغیر بابا لوگوں کے آپریشن ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ایمان کی تو پہلے ہی مت ماری ہوئی ہے، اب ایک اور بابا ہے، امید ہے کہ یہ رہس ہے ایمان کی مزید مت مارے گا۔